بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ترک رفع الیدین کی قولی حدیث، یعنی جس کے اندر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے صاف طور پر رفع یدین عند الرکوع و عند الرفع من الرکوع سے منع فرمایا ہے۔ مسلم شریف جلد 1 صفحہ نمبر 181 181 پر جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، فرمایا خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، فقال اور فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم، مجھے کیا ہوا ہے کہ میں تم کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، کأنہا اذناب خیل شمس، ایسا لگتا ہے کہ سرکش گھوڑے کے یہ پونچھ ہو، بار بار ایسے کر رہے ہو، ایسا لگ رہا ہے جیسے سرکش گھوڑا اپنے پونچھوں کو ہلا رہا ہے۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون سے رہو۔ حضور کا یہ قول اسکنوا فی الصلاۃ یہ بتلاتا ہے کہ نماز کے اندر رفع الیدین کرنا خشوع و خضوع کے خلاف ہے۔ اور اس حدیث کا جو میں یہ مطلب بیان کر رہا ہوں، اس کی تائید قرآن پاک سے بھی ملتی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ پھر آگے ایمان والوں کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ ایمان والے وہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کو اختیار کرتے ہیں، یعنی خضوع کرنے والے ہیں۔ اب یہ خشوع کیا ہے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تفسیر ابن عباس میں موجود ہے کہ خاشعون اے المخبتون یتواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا، وہ دائیں بائیں منہ نہیں کرتے، ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، اور نماز میں رفع یدین نہیں کرتے ہیں، ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، خاشعون وہ لوگ ہوں گے جو نماز میں رفع الیدین نہیں کر رہے ہوں گے۔ اب آپ نے دیکھا کہ اب اس کو سنیے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس تفسیر کو سامنے رکھیے کہ خاشعون خشوع کرنے والے کو تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، اس کو سامنے رکھیے، اور پھر حضور کا قول اسکنوا فی الصلاۃ کو سامنے رکھیے، تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ نماز میں رفع الیدین کرنا خشوع کے خلاف ہے۔ ایک تائید اور ملتی ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ اس آیت پر عمل کرتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے نماز کے اندر جتنے بھی ارکان ہیں ان سب کے ساتھ ذکر ہے، یعنی یوں کہیے کہ نماز کا وہ رکن جو اللہ کے ذکر سے خالی ہو، نماز کا وہ فعل جو اللہ کے ذکر سے خالی ہو، وہ عبث ہے، بیکار ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز کی فرضیت کا، نماز کے قیام کی فرضیت کا اصل مقصود میرا یعنی اللہ کا ذکر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جہاں کہیں بھی آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کوئی رکوع بھی کرتے ہیں، کوئی عمل بھی کرتے ہیں، کوئی رکن بھی انجام دیتے ہیں،
یا دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہیں کہ جو بھی رکن آپ ادا کرتے ہیں اس کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ آپ رکوع میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر ساتھ میں کہتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر ساتھ میں کہتے ہیں، اس لیے کہ اقم الصلاۃ لذکری، کوئی بھی فعل آپ کریں گے تو اس کے اندر اللہ کا ذکر شامل ہوگا۔ اب کوئی صاحب یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ عیدین میں جو زائد تکبیریں ہیں اس کے ساتھ تو ذکر نہیں ہے، جو زائد ہم لوگ رفع الیدین اٹھاتے ہیں اس میں تو ذکر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ جتنی مرتبہ بھی آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ساتھ میں اللہ اکبر بھی کہتے ہیں، تو دیکھیں کہ رفع الیدین ہو رہا ہے تو ساتھ میں اللہ کا ذکر یعنی تکبیر بھی ہو رہی ہے۔ اب اس کو سامنے رکھ کر کے آپ دیکھیں کہ جب آپ رکوع کریں گے تو آپ نے تکبیر ایک مرتبہ کہنی ہے، آپ یوں کہیں گے اللہ اکبر۔ اگر آپ نے ہاتھ اٹھایا تو آپ جیسے ہی رکوع کرتے ہیں تو اللہ اکبر آپ نے کہا تو ساتھ میں رکوع کیا، تو یہ ذکر رکوع کے لیے ہے، اس لیے اس کو تکبیر انتقالی بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک رکن سے دوسری رکن کی طرف منتقل ہونے کے لیے آپ نے تکبیر کہی، لیکن ساتھ میں آپ نے جو رفع الیدین کیا اس کے ساتھ کوئی ذکر نہیں ہے۔ ایسے ہی جب آپ رکوع سے اٹھ رہے ہیں تو آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ فرمائیں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، تو یہ انتقالی ذکر ہے، یہ انتقالی ذکر ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ آپ کھڑے ہوئے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا، لیکن اس وقت جو آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے تو یہ اس کے ساتھ میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ ایسے ہی تیسری رکعت میں جب قاعدے سے آپ سیدھا کھڑے ہوں گے تو اس انتقالی رکنے کے وقت میں آپ تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، تو وہ جو آپ قاعدے سے کھڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ آپ نے تکبیر کہی ہے، لیکن اگر ساتھ اگر آپ ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں تو وہ عبث ہے، اس کے ساتھ میں آپ نے کوئی تکبیر نہیں کہی، کوئی ذکر نہیں کیا۔ تو یہ جو ذکر سے خالی رفع الیدین ہے یہ عبث ہوگا، کیونکہ ہر وہ رکن، ہر وہ کام نماز کے اندر جو بغیر اللہ کے ذکر کے ہو وہ عبث اور بیکار ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس لحاظ سے بھی دیکھیں اور پھر تفسیر ابن عباس کو دیکھیں اور پھر آپ غور کیجئے، حضور فرماتے ہیں اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون سے رہو۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ رفع الیدین نماز کے اندر یہ خلاف خشوع ہے، خشوع و خضوع کے موافق نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف ہے۔ سکون کے موافق یہی ہے اور خشوع و خضوع کے موافق یہی ہے کہ رفع الیدین نماز میں نہ کی جائے۔ اب کوئی مجھ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نماز میں رفع الیدین مطلقاً کیوں کہہ رہے ہیں، حالانکہ تکبیر تحریمہ کے وقت آپ رفع الیدین کرتے ہیں، وہ بھی تو نماز کے اندر ہے نا۔ حنفیہ کے نزدیک تکبیر تحریمہ کے وقت میں جو رفع الیدین ہے وہ نماز سے پہلے ہے، اسی وجہ سے ہم پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر کے بر کے ساتھ ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر کوئی اللہ کہہ کے رک جائے تو وہ نماز میں شامل نہیں ہوگا، اللہ اکبر کہے گا تب نماز میں شامل ہوگا۔ تو ہمارا جو ہاتھ اٹھانا تکبیر تحریمہ سے پہلے ہوتا ہے یہ نماز کے باہر ہے، نماز کے اندر پر نہیں ہے، اور اللہ اکبر یہ بارڈر میں ہے، نماز اور نماز سے باہر کے بیچ میں ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر آپ اس کو سمجھ جائیں گے تو شیطان الانس سے بچنے میں انشاءاللہ یہ بہت کام آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔